ایک بڑی شاطر دائی تھی. دائی سمجھتی؟ جب بچے کی ولادت ہوتی تھی تو آج کل جیسے نرس اور سسٹر بچوں کی ولادت میں سپورٹ کرتی، ویسے دائیاں ہوتی تھی، وہ گھر گھر جاتی تھی. اور تو ایسا ہوا کہ دائی بڑی شاطر دماغ تھی. ایک عورت نے اس کو کہہ رکھا تھا کہ میرے یہاں بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، اگر کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہونا تو چوری کر کے میرے گھر چپکے سے پہنچا دینا. اس ظالم نے کیا کیا کہ بیٹا چوری کر لیا اور وہاں پہنچا دیا. لیکن اس عورت کو احساس ہوا کہ بھئی بچہ تبدیل ہوا ہے، یہ بیٹی میری نہیں ہے، میرا تو بیٹا ہوا تھا، وہ نہ شکل ہے نہ صورت ہے نہ کچھ ہے. یہ مقدمہ قاضی کے پاس پہنچا. قاضی سے کہا گیا کہ لڑکا کس کا اور لڑکی کس کی. بہت باتیں ہوئی، کوئی نتیجے پہ نہیں آ سکی. لوگوں نے کہا امام اعظم کے پاس جاؤ. امام اعظم کے پاس آئے. امام اعظم نے کہا لڑکا تمہارا کیا ثبوت کا میں نے جنم دیا اور پھر یہ اور جو بھی اس کو کہنا تھا اس نے بھی وہی کہہ دیا. امام اعظم نے کہا دیکھو ایسا ہے کہ تمہارا بھی دعویٰ ہے کہ یہ بیٹا میرا ہے، اس کا بھی دعویٰ، دونوں کا دعویٰ بیٹے پر ہے، بیٹی پر کسی کا دعویٰ. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب دو لوگ ایک چیز پر دعویٰ کرے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو آدھا آدھا کر کے تقسیم کر دیا جائے، تلوار لائی جائے. اس لڑکے کے میں 2 ٹکڑے کرتا ہوں، آدھا تمہیں دیتا ہوں اور آدھا ان کو دے دیتا ہوں. تو جس نے بچہ چرایا تھا اس کے چہرے پر کچھ نہیں تھا، لیکن جس کا بچہ چوری ہوا تھا اس نے کہا امام میں سچ کہوں میں اب تک جھوٹ بول رہی تھی، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ پورا کہ پورا اس کو دے دیجئے لیکن اس کے ٹکڑے مت کیجئے. توجہ کریں، غور کریں، ماں کیا ہوتی ہے؟ بچے کی جدائی گوارا ہے لیکن اس کی موت گوارا نہیں ہے. بچے کو کسی کے سپرد کرنا گوارا ہے لیکن اس کی موت گوارا نہیں ہے. کہا امام میں سچ کہہ رہی ہوں، میری بات پہ یقین کریں، آپ مجھ سے جو چاہے قسم لے لیں، بچہ میرا نہیں ہے، میں اب تک جھوٹ بول رہی تھی، میں نے یہ قصور کیا، اس پر جو سزا بنتی ہے جھوٹ بولنے پہ وہ سزا بھی دے دیں، یہ بچہ اسی کا اس کو دے دیں. امام نے مسکرا کے کہا بچہ تو اٹھا کر لے جائے گی، اس لیے کہ یہ کام صرف حقیقی ماں کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا.